پہ آ کے اگر سوال یہ اٹھے کہ ان کا استاد کون، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے اس میں اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور احوال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، جو سید خود فاضل بریلوی علیہ رحمت نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں نے اپنی ساری تعلیم اپنے والد گرامی اچھا، امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ادا کی ہے۔ ماشاءاللہ، ساری تعلیم آپ نے جو ہے کہ اپنے والد گرامی سے پڑھی، لیکن اس میں یہ کہ جو وہابی علم اور عطائی علم کی بات چل رہی تھی اس حوالے سے یہ اس میں ملتا ہے کہ 21 علوم آپ نے گنوائے ہیں، جس میں علم قرآن، علم حدیث، اصول فقہ، اصول حدیث، مذاہب ائمہ اربع، ان کی فقہ سے متعلق فقہ مذاہب اربع، اس سے متعلق یہ علوم آپ نے تقریباً 21 علم اپنے والد گرامی سے لیے، اور والد گرامی سے جو فیضان آپ کو ملا ہے تو 34 علوم خود آپ کو اللہ رب العالمین نے بغیر استاذ کی مرحمت فرمایا۔ ماشاءاللہ، 21 علم آپ نے 21 علم کے شعبے جو ہے آپ کے لیے والد گرامی نے کھولے درسی نظامی کی کتابوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ 34 علوم جو ہے وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت نے گویا کہ خود اپنے مطالعے سے اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ ساری چیز تھی، اللہ نے آپ کو توفیق مرحمت فرمائی اور اللہ کی فضل سے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا جو اللہ رب العالمین نے گویا کہ آپ کو عطا فرمایا۔ اور اس پر گویا کہ دیکھیے نا کہ سارے علماء اس پر دنگ رہے اور حیران رہے، جس میں تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ محافظ کتب حرم یعنی حرم پاک کی جتنی کتب کے جو محافظ تھے اور جو ان کتب کو رکھتے تھے اور فتاوے جو حرم شریف میں آتے تھے اس کو دیکھتے تھے، ان کا نام نامی کی اسم گرامی حضور سیدنا اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب فاضل بریلوی کے فتاووں کو دیکھا، اس سے پہلے کی بات قبلہ یہ تھی کہ اس دور میں کرنسی کا سسٹم اور نوٹ کا سسٹم یعنی نوٹ کے ذریعے ثمن متقوم کو گویا کہ لایا جا رہا تھا، تو آیا اس نوٹ کی حیثیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب دوسری دفعہ حج پر پہنچے تھے تو وہاں پر علماء کے اندر یہ مخمصہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ اس کے قائم مقام ہو سکتی، کیا یہ رسید ہے، کیا قسم کی ہزاروں جزیات گویا کہ اس کے اندر پڑ گئی۔ امام اہل سنت کی خدمت میں 12 سوالات اس وقت وہاں پر پیش کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابھی سفر حج پر پہنچے، زیارت حرم پاک کے لیے پہنچے، اور وہاں کے علماء نے 12 سوالات اعلیٰ کی خدمت میں دیے۔ اعلیٰ حضرت نے 1.5 دن کے اندر سب کے جوابات لکھ دیے، جو وہاں پر کئی دنوں سے مخمصہ چل رہا تھا کہ آخر اس گتی کو ہم سلجھائیں گے کس طریقے سے، کس فقہ جزیے کو لے کر گویا کہ اس محاذ کے اندر ہم داخل ہوں گے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے ان اپنے والد گرامی سے جو فیضان لیا، اور ان کے والد گرامی نے ان کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت امام رضا علی خان صاحب، یہ رضا علی خان صاحب سے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھرانے کے اندر علمی فیضان چلا، اور یہ امام اہل سنت تک گویا کہ چلا، اور آج تک الحمدللہ بے تدریج وہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے وہ 12 سوالات جس کے سوالات ایسے ہیں کہ علماء اس کو مرتب کرنے کے اندر مخمصہ تھا، امام اہل سنت نے اس کے 1.5 دن کے اندر جواب مرتب فرمایا، اور جب یہ محافظ کتب حرم سیدنا اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب یہ پہنچا تو آپ دیکھ کر اس کو حیران ہو گئے اور فرمایا کہ لو رعا ابو حنیفۃ النعمان، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس فتاوے کو دیکھتے لقرت عینہ لجعل مؤلف من جملۃ الاصحاب، تو اللہ کی عزت کی قسم اس لکھنے والے کو اپنے شاگردوں میں شمار کر لیتے، جہاں آپ کے شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف جیسی قداور شخصیت نظر آتی ہے۔ فرما امام احمد رضا کا انداز کسی عام فقیہ کی طرح نہیں ہے، کسی عام فقیہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا انداز ہے جو مجتہد فی المسائل میں ہوا کرتے ہیں، کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر اس کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے ان کتابوں کو، اور وہ اس دور میں ہوتے یا امام احمد رضا اس دور میں ہوتے، تو اپنے قریبی تلامذہ میں ان کو شاگرد فرما لیتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے علوم فقہ اور دانائی اور شرح صدر اللہ رب العالمین کس طرح فرمایا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اسماعیل مکی جو کہ محافظ کتب حرم ہیں، یعنی یہ بنیادی طور پر، اور یہ سوالات سارے مکہ اور مدینہ اور پورے عرب کے بلاد عرب کے علماء نے مرتب کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب نے بھی اس دور کے اندر آپ کے علمی قد کو اس انداز سے تسلیم کیا۔ اس وقت سب سے پہلا مجدد آپ کو اہل عرب نے کہا، اہل عرب نے پہلے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مجدد کا لفظ آپ کو اہل عرب نے کہا ہے۔ اچھا، اور مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ نے دیگر کتب گویا کہ ماسورہ اور دیگر کتب سیرت سے متعلق عقائد سے متعلق مرتب فرمائی، تو وہ کتب دیکھنے کے بعد جس میں گویا کہ بے شمار کتب آتی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد علماء ربانیین نے کہا کہ یہ قلم لکھنے والا اور یہ بات کرنے والا اور یہ گفتگو کرنے والا یہ شخص اس دور کا گویا کہ مجدد ہے۔ مفتی صاحب، مجدد، مجتہد